چیز کو صحیح کرنا، کسی چیز کی تربیت کرنا، پالنا بہت ساری اس پالنا۔ کی میننگز آتی ہیں. پالنا صحیح ہو گیا. انشاءاللہ ابھی ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، اور جو نیا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے انشاءاللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہے توحید اسماء و صفات. اچھا، اب توحید اسماء و صفات، آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس یہی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ربوبیت ہے، ربوبیت کے بعد الوہیت ہے، سوری اسماء و صفات ہے، اور اسماء و صفات کے بعد کیا ہے؟ الوہیت ہے. میں دوبارہ سے بتاتا ہوں، کیونکہ جو ربوبیت ہے وہ واضح چیز ہے، وہ ہماری فطرت کے اندر ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں. اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہوتی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں، آگے آئیں گے انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، جو مطلب اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی طرف آتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں نا، وہ ربوبیت کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ربوبیت کو اور اسماء و صفات کو کیا کرتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں الوہیت کے اوپر. اور الوہیت کے اندر بھی کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ الوہیت کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو عقیدے کا بہت زیادہ مطلب ایک فہم آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں توحید اسماء و صفات. سب سے پہلے ہم اسماء و صفات کو لغوی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اسماء کیا ہوتے ہیں اور صفات کیا ہوتے ہیں. اسماء اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہ نام جس سے کسی کو پکارا یا پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ بھائی کا نام ہے، فہد بھائی کا نام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آصف ایک نام ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے اوپر ایک نام ہے، اس کو میرا خیال ہے اتنا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور صفات، صفات صفہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ وصف یا خصوصیت جس سے کسی کو بیان یا متصف کیا جاتا ہے. یعنی کسی کا آپ وصف کوئی بیان کرتے ہو. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو فلاں شخص بہت بہادر ہے، فلاں شخص جو ہے بڑا فصیح اور بلیغ ہے، فلاں شخص کا جو قد ہے وہ لمبا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کسی کی صفت بیان کرتے ہو، کوئی خوبی بیان کرتے ہو، کوئی خامی بیان کرتے ہو، تو وہ صفت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسماء و صفات، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، اور صفات صفہ کی جمع ہے، صفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خوبی یا کوئی خامی جو کسی بندے کے اندر، کسی مخلوق کے اندر پائی جائے، جس سے آپ اس کو بیان کرو. ٹھیک ہے، اوکے. توحید کا لغوی معنی ایک بار پھر سے ایک کرنا، اکیلا قرار دینا، کسی چیز کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو اس کے سوا شریک نہ مانا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ٹھیک. تو اور یہ وہیں دوبارہ سے میں نے جو توحید کا لفظ ہے اس کا میں نے یہاں پہ بیان کر دیا ترجمہ، یہ آپ پڑھ لیجئے گا. بیسیکلی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی ایک ہوتا ہے کہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو ایک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. ایک سیکنڈ دیں مجھے. اوکے. تو یہ اس کی لغوی تعریف تھی. یعنی پہلے ہم نے اس کے سارے ورڈ دیکھے. اسم کا مطلب، صفہ کا مطلب، وہ توحید کا مطلب. اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹرمنالوجیکل میننگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں، اعلیٰ صفات، افعال میں یگانہ ماننا، یعنی اکیلا ماننا. یعنی اللہ کے لیے وہ تمام نام اور صفات ثابت کرنا جو خود اس نے اپنے لیے بیان کیے ہیں، جو خود اس نے اپنے لیے کیا کیے ہیں؟ بیان کیے ہیں، یا جنہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بغیر کسی تحریف، معنی کی تبدیلی، تعطیل یعنی کہ انکار، تکیف یعنی کہ کیفیت بیان کرنا، یا تمثیل یعنی کہ مشابہت دینا یا مثال بیان کرنا. یعنی ہم اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، جو افعال آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان میں اکیلا ماننا. اور ایک اس کا پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ کیا ہے کہ ان میں ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ویسی کسی کی رحمت نہیں ہے. جیسا اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر منفرد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری چیز کہ ہم صرف وہی نام، صفات اور افعال مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کر دیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیان کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اصطلاحی تعریف ہے اس ٹاپک کی. اچھا، آگے چلتے ہیں. اچھا، تنبیہ، اس موضوع کا مطالعہ ہم دو پہلو سے کریں گے. ٹھیک ہے، ایک پہلو میں ہم ان قواعد کا مطالعہ کریں گے جو اسماء و صفات سے متعلق ہوں گے، اور دوسرے پہلو میں ہم ان صفات اور ناموں کا مطالعہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ، جو ابن تیمیہ نے، سوری یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ میں ذکر کی. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں اس چیز کو. دیکھیں، ہم نے جو عقیدہ واسطیہ ہوتا ہے نا، وہ پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے متن کو پڑھیں، پھر جو بھی صفت آئے اس کے حساب سے جو بھی قاعدہ ہمیں سمجھ میں آئے ہم اسے بیان کریں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ قاعدے جو ہوتے ہیں وہ متن کے بیچ میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر انسان اس کے نوٹس بنانا چاہے یا انسان ان کو پڑھنا چاہے
تو انسان کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو میں نے اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کہ ہم اس کو دو طریقے سے پڑھیں گے, اور عقیدہ واسطیہ کا سب سے بڑا جو ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا. یہ ٹاپک ختم ہوگا تو باقی ٹاپکس ہمارے سارے ایک ایک کلاس میں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا لمبا چلے گا. تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے اسماء یا صفات کے جو قاعدے ہیں وہ سمجھیں گے, اور ان کے اوپر مثالیں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. ہم قاعدوں سے اس چیز کو سمجھیں گے, اور پھر اس کے بعد جو صفات ابن تیمیہ نے ذکر کی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر, ہم ان صفات کو بھی ذکر کریں گے, اس حساب سے متن کے حساب سے انہیں پڑھیں گے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے قاعدے پڑھنے ہیں, قاعدے ہم نے صحیح طریقے سے یاد کرنے ہیں, جیسے ہمیں اپنے نام یاد ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہم نے ان کو یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک مطلب اسپیسیفکلی ہر ایک صفت کے پاس جا کے, ہر ایک اسم کے پاس جا کے اس کا معنی ڈسکس کریں گے, اور اس کی چیزیں جو ہے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ طریقہ ہمیں عقیدے کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے قابل بنائے گا. اگر آپ کو قاعدے پتہ ہونا, دیکھیں جو بھی اسلام ہے, اسلام کے جتنے بھی سائنسز ہیں وہ ساری کی ساری اصول کے اوپر ہوتی ہیں, قاعدے کلیہ ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتی کہ انسان اس میں کوئی بھی آ کے بات کر دے, ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے اور ہر چیز قاعدے کے مطابق ہوتی ہے. تو جتنے ہمیں قاعدے اچھے یاد ہوں گے اتنے ہم کیا کریں گے, بہترین طریقے سے عقیدے کو سمجھ پائیں گے. تو یہ جتنے بھی آگے قاعدے آئیں گے, آج میری کوشش ہے کہ ہم 3 قاعدوں کو ڈسکس کر لیں انشاءاللہ کم از کم. اور ان قاعدوں کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, ان قاعدوں کو آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایسے یاد کرنا ہے جیسے آپ لوگوں کو آپ کے نام یاد. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. جنہوں نے پہلے پڑھا بھی ہوا ہے نا عقیدہ واسطیہ, وہ بھی اس کو انشاءاللہ یاد کریں گے. اچھا, آگے چلتے ہیں. پہلا قاعدہ پہلا قاعدہ کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو انہی اسماء و صفات سے متصف مانیں گے, یعنی ہم ان کے وہی اسماء و صفات مانیں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بیان کیا. یعنی جو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات بیان کی, ہم وہی مانیں گے. یا جن کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توصیف کی, یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کیے. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ میرے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں چیٹ جی پی ٹی میں عربی میں لکھ کے اسے دیتا ہوں, مجھے ٹرانسلیٹ کر کے آگے سے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑی سی اردو عجیب و غریب ہے, میں اس کو ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو سب سے جو اتنی لمبی بات ہے اس کا, اگر اس کا ہم کرکس نکالیں تو وہ یہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے وہی اسماء صفات مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیے, اور صحیح حدیث کے اندر بیان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے وہی نام جو قرآن مجید کے اندر آئے یا جو صحیح حدیث کے اندر آئے, وہیں ہم اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے مانیں گے. اور یہ سب ہم بغیر تحریف, بغیر تعطیل, بغیر تکییف, بغیر تمثیل اور بغیر تفوید کے مانیں گے. آگے سب کی ایکسپلینیشن آئے گی انشاءاللہ, پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس یعنی کہ اسماء و صفات میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں, عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ, ہم عقل جو ہے وہ نہیں دوڑائیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم ان چیزوں کے اوپر دلیل لے کر آتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف انہی اسماء و صفات سے پکاریں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیان کیے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بیان کیے, بغیر کسی تحریف, تعطیل, تکییف, تمثیل, تفوید کے, ٹھیک ہے. اور اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلی جو ہمارے پاس آیت ہے, اس میں دلیل اس چیز کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا, جس چیز کا ہمارے پاس علم ہے, ہم اسی سے اللہ تعالیٰ کا وہ نام رکھیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاک ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیاطین, شیطان اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ بے شک تمہیں حکم دیتا ہے, در حقیقت تمہیں وہ حکم دیتا ہے سوء برے کاموں کا, والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں کا, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے ملے گا. اس کی آگے دلیل آئے گی, ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں علم ملے گا وہ قرآن و سنت سے ملے گا, اور جس چیز کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ, جس چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہوگا, ہم صرف وہی چیز ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کریں, ٹھیک ہے. سیم میننگ کو اللہ نے دوبارہ سے سورۃ الاعراف کے اندر بھی فرمایا, قل انما حرم رب الفواحش, بے شک میرے رب نے, کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے حرام کر دیے, منع کر دیے, الفواحش برے کام, ما ظہر منہا وما بطن, جو اس میں سے ظاہر ہو یا جو اس میں سے چھپا ہوا, والاثم اور گناہ, والبغی اور بغاوت کرنا, حد سے تجاوز کرنا, بغیر الحق بغیر حق کے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بغیر الحق کا مطلب یہ نہیں کہ بغاوت حق والی ہوتی ہے کہ بغیر حق والی ہوتی ہے, یہاں پہ تفسیر ہے, یعنی بغاوت وہ ہوتی ہے جو بغیر حق کی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, ما لم ينزل به سلطان, جس کی اللہ تعالیٰ نے سلطانہ, جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی.
پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی آپ چیز شریک کر سکتے ہو جس کا دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی بات کی، یہاں پہ آگے تفسیر بیان ہو رہی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پہ وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہی میننگ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کر سکتے ہو جس کا آپ کے پاس علم ہو، اور دین کے معاملوں میں علم کہاں ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ، کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ جی کلیئر الحمدللہ. جی اوکے، آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ نبی بھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. نبی کی بھی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم کی شروعات کے اندر آئے تھے، میں یہاں پہ ڈال دوں گا کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ وحی سے ہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو نبی بھی جو بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کریں یا دین کے بارے میں کریں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اصل میں وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تمہیں دیں وہ لے لو، اور جسے منع کریں اسے باز آ جاؤ. تو اس کے اندر ہمارے یہ چیز ہے کہ جو نبی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دیں تو ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر نہیں آیا، لیکن وہ حدیث کے اندر آیا، صحیح حدیث کے اندر آیا، تو ہم اسے مانیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ جو نبی بات کرتے ہیں وہ ہمیں ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے، سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب عزت والا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو مشرک بیان کرتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے، اس کے شریک ہیں، جو اس کی جو فرشتے ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے کیا ہے؟ پاک ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو رسولوں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا جاننے والا ہے. اب یہاں پہ ابن ابی العز اور ابن تیمیہ اور ابن القیم وغیرہ کا یہ استدلال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مشرکین کے اوپر رد کیا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے اوپر سلام بھیجا، کیونکہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی وہ وہی سے بیان کی اور علم کے بنیاد پہ بیان کی. کوئی بندہ ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر اس آیت کے اندر یہ دلیل ہے کہ جو رسول بھی بیان کریں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بیان کریں. دوبارہ سے میں اس چیز کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر رد کیا کہ اللہ ان سے پاک ہے جو یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور رد کرنے کے بعد فوراً سلامتی بھیجی رسولوں کے اوپر. کانٹیکس ایک ہی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں یہ بیان کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات مشرکین بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں، لیکن ساتھ ہی جو مرسلین پہ نبیوں پہ سلام بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ٹھیک ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اوکے، اب ہمارے پاس عقلی تھوڑی سی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے قرآن و حدیث سے چیک کر لیا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو بیان کریں گے وہی مانیں گے. آگے عقلی ہمارے پاس دلیل ہے، اللہ تعالیٰ غیب ہے. اللہ تعالیٰ غیب ہے یعنی چھپے ہوئے، ہم نے دیکھے نہیں اللہ تعالیٰ. اور ہم کسی چیز کو نہیں جان سکتے جب تک یا تو ہم اسے دیکھ لیں یا اس جیسی چیز دیکھ لیں یا پھر کسی سچے خبر دینے والے سے سن لیں. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے، لیٹ سے کوئی شہر ہے ٹوکیو، مثال کے طور پہ ٹوکیو ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، اب یا تو ہم ٹوکیو جائیں گے اور جا کے ٹوکیو دیکھیں گے یا اس کی ویڈیو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ٹوکیو جیسی کوئی جگہ ہوگی تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو فلاں چیز دیکھی ہے نا، جو فلاں جگہ ہے نا، وہ ٹوکیو اس طرح ہے. ٹھیک ہے، جو وہاں پہ جو ماؤنٹ فوجی ہے آپ کہیں کہ وہ کیٹو کی طرح یا اس طرح کی طرح جو میں نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو کسی غیب کی جو چیز ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم تین چیزوں طریقے سے جان سکتے ہیں. یا ہم اس چیز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا اس جیسی کوئی چیز دیکھ لیں. مثال کے طور پہ میں پوچھوں محیط بھائی سے کہ آپ کا موٹر سائیکل کیسا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہوا، میں ان سے پوچھوں کہ آپ کا جو موٹر سائیکل ہے جو آپ چلاتے ہو وہ کیسا ہے، آپ کہو جی حمزہ بھائی کے بائک کی طرح. تو میں نے حمزہ بھائی کے بائک کو دیکھا ہو تو میں کہوں مجھے سمجھ جاؤں گا کہ ان کا بائک کیسا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے یا اس جیسی کوئی چیز دیکھیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا ہمارے پاس کوئی سچی خبر آئے گی، سچی خبر آ جائے گی کہ وہ ایسی چیز ہے. اب پہلے دو طریقے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ممکن نہیں ہے یہ چیز. اسی لیے تیسرا طریقہ ہی درست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف سچی خبر سے علم حاصل کرنا، اور وہ قرآن و سنت ہے. ٹھیک ہے، اور کون سی سچی خبر ہے آپ کے پاس؟ کون آپ کے پاس لا سکتا ہے؟ فلاسفرز لا سکتے ہیں، متکلمین لا سکتے ہیں، کون لا سکتے ہیں؟ سچی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم اس کے اندر عقل نہیں دوڑائیں گے.
जो हमने आगे बात की, अकल की कोई मजाल नहीं है इसके अंदर। जबकि मुतकल्लिमीन और फिलासफर्स जो होते हैं, वो सारी की सारी जो उनकी अल्लाह ताला के बारे में एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो अकल की बुनियाद पे साबित करते हैं। आगे इनके ऊपर आज भी आएगा इंशाल्लाह, आगे जाके, थोड़ा आगे जाके, अभी नहीं। बात समझ आ रही है? तो एक तो हमने अल्लाह ताला की बात माननी है, जो अल्लाह ताला अपने बारे में कहेंगे वो ठीक है, जो रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के बारे में कहेंगे वो ठीक है, और इसके अलावा कोई भी चीज हम जो है उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहित भाई के अलावा भी किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी मुझे जी भी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो कुरान और सुन्नत के अलावा हमारे पास कोई तीसरा चारा नहीं है। अच्छा, अब हम पीछे मैंने जिक्र किया था, आप अल्फाज को सुन के परेशान हुए होंगे कि बगैर तहरीफ के, तातील के, तकीफ के, तमसील के, तफवीद के, इनको बेसिकली महज़ूरात खमसा कहते हैं। महज़ूरात यानी जिस चीज़ से हमें बचना है, ठीक है, इन चीज़ों के बगैर हमने अकीदा साबित करना है। अच्छा, बेसिकली ये महज़ूरात अरबा है, इसके अंदर तफवीद का जिक्र नहीं किया जाता, उसको अलग से जिक्र किया जाता है, लेकिन मैंने आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने उसको उधर ही जिक्र कर दिया। पहली चीज़ है तहरीफ। तहरीफ का मतलब होता है किसी चीज़ को तब्दील कर देना, उसको अपनी असल जगह से हटा देना। अपनी असल जगह से क्या करना? हटा देना। अल्लाह ताला के सिफात के अल्फाज या मानी को बदल देना। मसलन हाथ को कुदरत या नेमत बना देना, जैसे कि मुतकल्लिमीन कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। तो मुतकल्लिमीन या जो फिलासफर्स हैं वो कहते हैं इसका मतलब हाथ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेमत है, इसका मतलब कुदरत है। ठीक है। इसी तरह अगर हम कहें कि रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो रहमान है वो अर्श के पर मुस्तवी है, वो कहेंगे यहाँ पे इस्तवा का मतलब है इस्तौला, यानी कि वो गालिब हुए। ठीक है, यानी जो असल वर्ड है उसको वो क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो हमें ये तहरीफ नहीं करनी, जो असल वर्ड है वही उस अपने मानी के साथ हमें साबित करना है। यद का मतलब हाथ ही है, लेकिन अब हाथ कैसा है ये अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला ने ये बताया कि हाथ है, कैसा है नहीं बताया अल्लाह ताला ने। बात वाज़ेह हो रही है? तहरीफ का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के जो सिफात हैं, जो अस्मा है, उनके मीनिंग को तब्दील करना, उनको कोई और मीनिंग दे देना। ठीक है, इसकी हमारे पास दलील है। क्या दलील है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ के अंदर, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए हैं सबसे बेहतरीन नाम, फदऊहु बिहा, तो उसको पुकारो उसके जरिए। और यहाँ पे जो दुआ है, ये दुआ दो टाइप की होती है। कोई बता सकता है कि कौन कौन से टाइप से दुआ की? तो बता सकता है कि दुआ की दो टाइप्स कौन सी हैं? कोई नहीं बता सकता? जी, दुआउल इबादा और दुआउल मसअला। दुआउल इबादा क्या होती है कि आप अल्लाह ताला के नामों के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी गुजारो। ठीक है, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, आप कोई ऐसी बात ना करो जो उसको बुरी लगे। वो देखने वाले हैं, आपको क्या कोई ऐसा काम ना करो उसको बुरा लगे। ठीक है, एक ये होती है दुआउल इबादा, कि आप अल्लाह ताला को, दुआ का मतलब इबादत भी होता है असल में। ठीक है, कि आप इबादत करो इन नामों के जरिए अल्लाह ताला की। और दूसरा कि जब आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप इनका वसीला, इनका वास्ता दे सकते हो। ए रहमान, आप मुझ पर रहम कीजिए, ए गफूर, मेरे गुनाहों को माफ कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए हैं सबसे बेहतरीन नाम, फदऊहु बिहा, तो उसकी इबादत करो या उसको पुकारो इनके जरिए। वदरुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद करते हैं। और इल्हाद का मतलब भी होता है कि चीज को हटा देना अपनी जगह से। इल्हाद ना लहद से निकला है, और लहद वो कब्र होती है जो सीधी जाके टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ तो कब्र होती है ना कि पहले ऐसे खुली खोदते हैं और फिर उसको ऐसे करके खोदते हैं। अरब में कैसा होता है? ऐसे कब्र होती है और उसके ऐसे साइड में जगह बनी होती है, तो उसको लहद कहते हैं, क्योंकि वो सीधी जाके आगे से टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो लहद का मतलब भी यही होता है कि एक चीज को टेढ़ा कर देना, तहरीफ के आस पास का इसका मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें तहरीफ करने से मना किया है। तारीफ लफ्जी भी होती है और मानवी भी होती है। कुरान मजीद के अंदर लफ्जी तहरीफ तो नहीं हुई, लेकिन मानवी तारीफ जो है वो हुई है। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, और जो वो करते हैं, यानी ये जो लोग तहरीफ करते हैं, मानवी तहरीफ करते हैं, लफ्जी तहरीफ करते हैं। पुराने लोग लफ्जी तहरीफ करते थे तौरात और इंजील के अंदर, और आजकल के जो लोग हैं मुसलमानों के अंदर, वो क्या करते हैं? वो मानवी तहरीफ करते हैं। तो ये दोनों जो हैं कबीरा गुनाह, अल्लाह ताला से नहीं फरमाए। ठीक है, इनसे बचना चाहिए। तो हम कोई भी तहरीफ नहीं करेंगे, जो वर्ड का मीनिंग होगा उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा तातील। तातील का मतलब होता है खाली कर देना। तातील का मतलब होता है किसी चीज को इनकार कर देना या उसको खाली कर देना। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कह दें कि अल्लाह ताला नहीं सुनता, अल्लाह ताला नहीं देखता, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी नहीं है, अल्लाह ताला रहमान नहीं है, अल्लाह ताला रहीम नहीं है। ये जो बात होगी ना, ये तातील हो जाएगी कि आपने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जो
تحریف ہوتی ہے یا تمثیل ہوتی ہے یا تفویض ہوتی ہے، ساری کی ساری تعطیل ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے 4 5 ذکر کرنی ہے نا، ساری کی ساری تعطیل کے اندر آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اصل معنی سے تو خالی کر دیا نا لفظ کو، جو اصل معنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا وہ تو ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اتنے آپ ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، یہ سارے ملتی جلتی چیزیں، لیکن ان کے معنی انسان کو سمجھ میں آنے چاہیے کہ ہمیں تعطیل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی سیم دلیل ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو اس سے پکارو یا عبادت کرو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو جزا دی جائے گی اس چیز کی جس کی وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ تحریف اور تعطیل سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ سارے مجھے میسج کر کے بتائیں انشاءاللہ، تاکہ میں آگے چلوں آسانی کے ساتھ۔ جی اوکے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، نیچے ہوتا ہے تیسری چیز ہے ہمارے پاس تکییف۔ تکییف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت ہوتی ہے کہ میں منہ سے بتاؤں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں ایسے کر کے نہ دکھاؤں، میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور اس 5 انگلیوں میں جوڑ ہیں اور ایسے ایسے، یعنی میں کوئی چیز دکھاؤں نہ، لیکن میں اپنے پاس سے آپ کو وصف بیان کر کے بتاؤں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت یا شکل بیان کرنا، کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، اس کی آواز ویسی ہے، یہ تکییف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیفیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم کیفیت کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ صفات کی کیفیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا استوا ہے، اس کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیسا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اپنی زبان سے کیفیت بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہے ویسا ہے، یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت اللہ نے بتائی نہیں ہے۔ پھر وہی بات آئے گی نا کہ یا تو ہم نے کیفیت دیکھی ہو، یا کیفیت جیسی کوئی کیفیت دیکھی ہو، یا ہمارے پاس کوئی خبر صادق آئی ہو، سچی خبر ہمارے پاس آئی ہو، تو ہمارے پاس کوئی بھی جو چیزیں ہیں وہ اس کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب صفات تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کر دی قرآن مجید کے اندر، نبی علیہ السلام نے بیان کر دی حدیث کے اندر، لیکن کیفیت تو کسی نے بھی بیان نہیں کی، تو ہم اس کے بارے میں بالکل خاموش رہیں گے، اور اس کی ہمارے پاس بے شمار دلیلیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ، اور نہ پیچھے پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، ان السمع، بے شک سننا، والبصر، اور دیکھنا، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سوال کریں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہمارے جو یہاں پہ موضع الشاہد ہے جس سے ہم استدلال لے رہے ہیں وہ ہے ولا تقف ما لیس لک به علم۔ قفا جو ہوتی ہے وہ اس پیچھے چیز کو کہتے ہیں نا، یہ جو آپ کی یہ جو آپ کے سر کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز کے جب آپ پیچھے لگتے ہو تو اسے قفا یقفو آپ کہہ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا تقف، نہ پیچھے پڑو، ما لیس لک به، جس کا تمہیں علم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی انسان مخلوق علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا 100% علم نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، وہ وحی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وحی کے اندر آئے گی بات، وہی ہم سن سکتے ہیں، وہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیفیت وحی کے اندر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اندر نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ کچھ عربی عبارت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ عثمان بن سعید الدارمی کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، یعنی جہمیہ کے اوپر رد۔ عثمان بن سعید الدارمی امام بخاری کے زمانے کے عالم ہیں اور عقیدے کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی جو بکس ہیں وہ پرائمری سورسز ہیں ہمارے عقیدے کے، سند کے ساتھ ہر چیز جو ہے ذکر ہوتی ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو انہوں نے امام مالک تک اپنی سند، میں نے کاٹ دیا، اللہ معاف کرے، خیر انہوں نے پوری سند کے ساتھ بیان کی تھی، ٹھیک ہے۔ عثمان بن سعید الدارمی نے اپنی سند کے ساتھ امام مالک تک روایت کیا کہ ایک آدمی امام مالک بن انس کے پاس آیا اور پوچھا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا استوا عرش پر ہونا کیسا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امام مالک کو اس بات پر سخت غصہ آیا، ان کا چہرہ پسینے سے بھر گیا، وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئے، اور ہم انتظار کرنے لگے کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جب ان کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے فرمایا الکیف، کیفیت عقل سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے۔ کس سے سمجھنے والی چیز ہے؟ وحی سے سمجھنے والی چیز ہے۔
हमारे पास वही तो नहीं आई ना कैफियत कैसी है उसकी, सिर्फ ये जिक्र आया कि इस्तिवा है। अब इस्तिवा कैसा है मैं नहीं पता, तो बता रहे हैं जो कैफियत है उसमें हम अक्ल से नहीं समझ सकते उसको। ठीक है, वल इस्तिवा, और इस्तिवा जो है अर्श पे होना अल्लाह ताला की तरफ से मालूम है, यानी अल्लाह ताला ने हमें खबर दी है कि वो मुस्तवी है अर्श के ऊपर, इस पर ईमान लाना वाजिब है। बात समझ में आ रही है? अहले सुन्नत के अकीदे के असूल बयान कर रहे हैं इमाम मालिक, और इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। मुझे ये डर है कि तुम गुमराह ना हो जाओ। फिर इमाम मालिक ने हुक्म दिया कि उस आदमी को मजलिस से निकाल दिया जाए। ठीक है, इमाम मालिक बड़े सख्त थे, बहुत सख्त थे तबीयत के अंदर, अल्लाह ताला सानी फरमाए। यहाँ तक के स्टूडेंट्स को अगर कोई लफ्ज उनका समझ नहीं आता था तो वो सवाल भी नहीं करते थे उनसे डर के। ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाए। तो इमाम मालिक ने उसको क्या किया, मजलिस से निकाल दिया। मजलिस से क्यों निकाल दिया? क्योंकि एक आलिम जो होता है ना, उसको पता हो कि बंदा ये फितना फैलाने यहाँ पे आया, तो गालिबन वो कोई फितना फैलाने के लिए बंदा आया होगा, तो उन्होंने, इमाम मालिक को ये चीज समझ आ गई होगी कि ये मेरे तुल्लाब को गुमराह करना चाहता है, तो इमाम मालिक ने उसे दूर कर दी। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह? यस जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फिर देखें इस्तिवा को क्या कहा उन्होंने। कहा कि इस्तिवा मुझे हमें पता है, इस्तिवा कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है। अरबी जुबान के अंदर इस्तिवा आला का मतलब हमें पता है कि इस्तिवा आला का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर करार पकड़ना, लेकिन अब वो करार कैसा है हमें नहीं पता, करार करना कैसा है। तो इसलिए कैफियत को क्या कहा, कैफियत अकल से समझने वाली चीज नहीं है, और इसके ऊपर ईमान लाना वाजिब है, और इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। कैफियत के बारे में सवाल करना क्या है, बिदअत है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला आसानी फरमाए। चौथी चीज है तमसील। तमसील का होता है मिसाल बयान करना। मिसाल होता है कि आप एक चीज को दिखाओ कि ऐसे है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि मोहित भाई का चेहरा ऐसे है जैसे हमजा भाई का चेहरा है, तो ये मैं तमसील बयान कर रहा हूँ। और अगर मैं, कैफियत और तमसील में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं ये बताऊं ना कि हमजा भाई के बाल लंबे हैं, उनकी दाढ़ी छोटी है, उनका कद इतना है, उनका जिस्म पतला है, तो ये जो होगी ये कैफियत होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ ना कि मोहित भाई, हमजा भाई ऐसे हैं जैसे मोहित भाई हैं, तो ये क्या हो जाएगी, मिसाल हो जाएगी। मैंने एक मिसाल बयान कर दी। बात समझ में आ रही है इंशाल्लाह? ये फर्क है थोड़ा सा कैफियत और मिसल के अंदर। मिसल में आप एक लिविंग चीज दिखाते हो कि ये ऐसे है, और कैफियत में आप बयान करते हो कि ये ऐसे है। ठीक है, एक में बयान है और एक में एक लिविंग चीज आप दिखाते हो। ठीक है, अच्छा। तमसील, मिसाल बयान करना। अल्लाह ताला की सिफात की मिसाल बयान करना ये भी गलत है। मसलन कहना अल्लाह ताला सुनता है जैसे इंसान सुनता है, ये तमसील है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज का बहुत जगह इनकार किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल जैसी भी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उसके मिसल कोई चीज नहीं है, अल्लाह ने फरमाया उसके मिसल जैसी भी कोई चीज नहीं है। ज्यादा डबल उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनकार किया। तो अल्लाह ताला जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज होती तो हम कह सकते थे कि ये चीज ऐसी है। अल्लाह ताला जैसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला सानी फरमाए इंसान का मिसल नहीं होता कोई 100%। अब मोहित भाई अगर आप जैसे हैं, या हमजा भाई हैं, अबू सुलेमान है, उमर है, कोई भी है, आप जैसा दूसरा बंदा दुनिया में नहीं है, आप अकेले हो। जब मखलूक जैसा दूसरा बंदा 100% नहीं हो सकता, तो खालिक की तो बात ही अलग चलेगी ना। खालिक की तो बात ही अलग होगी। अल्लाह ताला सानी फरमाए लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल जैसी कोई चीज नहीं, वह समीउल बसीर, और वो बहुत ज्यादा सुनने वाला, बहुत ज्यादा देखने वाला है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका बराबर कोई भी नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का रब है। वमा बैनहुमा, और जो उनके बीच, उनके दरमियान है। फअबुदहु, तो उसकी इबादत करो। वस्तबिर लिइबादतिही, और उसकी इबादत के ऊपर खूब सब्र करो। इस्तबरा, इस्तबरा के अंदर खूब सब्र करना है, सब्र करना नहीं, खूब सब्र करो। दीन के ऊपर चलने के लिए बड़ा सब्र करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ता है। और खास करके आज के दौर में तो दीन के ऊपर चलना ऐसे है जैसे अपने हाथ में अंगारा पकड़ना। ये अल्लाह ताला आसानी फरमाए, इन लोगों के ताने इंसान को मार के रख देते हैं, अल्लाह आसानी फरमाए। और ऐसी ऐसी मुसीबतें इंसान के ऊपर दीन की वजह से आ जाती हैं। खैर उतनी नहीं आती जितनी साहबा के ऊपर आती थी, लेकिन स्टिल जो आजकल की मुसीबतें वो बहुत डिफरेंट है और बड़ी खतरनाक है। और इसमें अल्लाह ताला के दीन पे चलना वाकई, इसके लिए सब्र की नहीं, इस्तिबार की जरूरत है। इस्तिबार, ज्यादा सब्र, खूब सब्र, मतलब पूरी कोशिश, जान लगा कर जो सब्र किया जाता है। रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का रब, वमा बैनहुमा, और जो उनके बीच है, दोनों के बीच है। फअबुदहु, तो उसकी इबादत करो। वस्तबिर लिइबादतिही, और उसकी इबादत के लिए सब्र करो। हल तअलम लहू समिया, क्या उसका नामी को जानते हो जो उस जैसा नाम रखता हो? कोई है जो उस जैसे नाम का हकदार हो? बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों आयतें हमें बता रही हैं कि अल्लाह ताला की मिसल कोई भी चीज नहीं है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अच्छा, आगे है तफवीद। तफवीद का मतलब होता है माने का इनकार करना। अब एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे गौर से समझिएगा। एक हमारे पास लफ्ज है इस्तिवा। ठीक है, इस्तिवा जो लफ्ज है ना, इसका मतलब हमें अरबी जुबान के अंदर आता है। इसका मतलब जो है अरबी जुबान के अंदर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी वो बात नहीं करेंगे जो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि कुरान पाक वाज़े अरबी के अंदर है। कुरान पाक क्या है, वाज़े अरबी के अंदर है। समझ आ रही है बात की?
تو جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس کے علاوہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سارے کے سارے سب کے سب ہمیں ان کے معنی پتہ ہے. ہمیں کیا چیز نہیں پتا؟ ہمیں ان کی کیفیت نہیں پتا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ اہم بات ہو رہی ہے، اس کو غور سے سنیے گا. میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی قرآن مجید کے اندر انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی کیفیت نہیں پتا، ان کے معنی ہمیں پتا ہے. استوا کا مطلب ہمیں پتا ہے، ہاتھ ید کا مطلب ہمیں پتا ہے، رحمت کا مطلب ہمیں پتا ہے، سننے کا مطلب پتا ہے، دیکھنے کا مطلب پتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو مطلب ہمیں پتا ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتا. اچھا، اب تفویض کیا ہوتا ہے کہ معنی کا انکار کر دے بندہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اللہ کا مطلب نہیں پتا، مجھے رحمان کا مطلب نہیں پتا، مجھے رحیم کا مطلب نہیں پتا، اور نبی علیہ السلام کو اس کا مطلب ہے ہی نہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ریپیٹ کرتا ہوں، بات سنیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں سب کی سب جو ہیں ان کے معنی ہمیں پتہ ہیں. وہ جو ورڈز اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں ان کے میننگ ہمیں پتہ ہوتے ہیں. عربک ڈکشنری جو پرائمری سورسز ہیں عربک کے یا جو پرانے عربی اشعار ہیں ان کو آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ سارے کے سارے جو میننگز ہوں گے وہ مل جائیں گے. ہم کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کیفیت کے علم کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کیفیت نہیں پتا. ہمیں کیا نہیں پتا؟ ہمیں کیفیت نہیں پتا. ہمیں لفظ کا معنی پتا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے ہمیں یہ نہیں پتا. استوا کا مطلب استوا ہی ہوتا ہے، استوا کیسا ہے ہمیں یہ نہیں پتا. رحمت کا مطلب رحمت ہی ہوتا ہے، لیکن رحمت کیسی ہے ہمیں نہیں پتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہمیں صفات کا معنی پتا ہے، اسماء کا معنی پتا ہے، لیکن ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اب بات واضح ہے انشاءاللہ؟ جی جی الحمدللہ. اوکے. اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ تفویض کے اندر کیا ہوتا ہے. تفویض کے اندر معنی کا انکار ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معنی کی تفویض نہیں کرتے. تفویض کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سونپ دینا چیز. وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تفویض ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی، اللہ کو ہی پتہ ہے اس کا معنی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ہمیں سمجھ نہ آئے. ہاں، اس کی کیفیت کی تفویض ہم کرتے ہیں. یعنی جو مفوضہ ہیں، مفوضہ جو ایک فرقہ ہے، اشاعرہ میں سے بھی لوگ یہ کرتے ہیں اور ماتریدیہ میں سے بھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے عقل کے مطابق صفات نہیں آتی اس کی وہ تفویض کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس کا معنی ہی نہیں پتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ معنی پتا ہے، کیفیت نہیں پتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے الفاظ تو مان لینا، لیکن ان کے معنی کو بالکل نہ سمجھنا یا یہ کہنا ہم نہیں جانتے اس کا کیا مطلب ہے. اب آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر لفظ لکھا ہوا، آپ کا مجھے مطلب نہیں پتا اس کا مطلب یہ کتنی بری بات ہے، آپ کو سمجھ آئے گی. یہ تفویض ہے. کیونکہ تفویض یعنی یہ کہنا کہ ہم قرآن پاک کے معنی نہیں جانتے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معنی کو نہیں جانتے تھے، اور اگر جانتے بھی تھے تو انہوں نے امت کے لیے بیان نہیں کیے. ایسے ہی ہے نا، نبی کا کام کیا تھا؟ کہ قرآن پاک کو بیان کر کے جاننا. اگر ایک چیز بیان نہیں کی، ایک چیز کا میننگ ہے ہی نہیں، رحمان رحیم ودود ملک قدوس متکبر جبار، اگر اس کا مطلب ہے ہی نہیں، اللہ معاف کرے کتنی بری بات ہے. اور اگر اس کا مطلب نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز نہیں تھی پتا. نبی علیہ السلام کو یہ چیز نہیں تھی پتا، ایک چیز یہ بنتی ہے. دوسرا کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتا تھی لیکن بتا کے نہیں گئے، تبھی تو ہمیں نہیں پتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تفویض ہے یہ سب سے بری چیز ہے ان میں سے. تحریف تعطیل سب سے بری چیز ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کو مطلب ہی نہیں تھا پتا، یا نبی علیہ السلام کو پتا تھا انہوں نے بتایا ہی نہیں. یہ قول بہت برا اور باطل ہے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی وضاحت کی، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب بھی سکھائے. یعنی استنجا کرنے کا طریقہ نبی علیہ السلام سکھا کے گئے، عقیدہ سکھا کے نہیں گئے، لیکن عقیدہ نہیں سکھایا. اور وہ عقیدہ جس کے لیے آپ نے لوگوں سے جہاد کیا، ان کے خون کو، ان کے مال کو، ان کی عورتوں کو مباح قرار دیا، اس کی وضاحت نہیں فرمائی. یہ چیز ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ قرآن کے معنی نہیں جانتے تھے یا انہوں نے بیان نہیں کیے، یہ گمراہی اور باطل عقیدہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سب سے بری چیز ہے. جی، اگر بندہ یہ کہے کہ قرآن پاک کے اندر جو میننگ ہے، الرحمن کا میننگ کس کو نہیں پتا؟ الرحمن کا میننگ کسے نہیں پتا؟ بندہ کہے کہ مجھے الرحمن کا میننگ نہیں پتا، یہ تو بہت بڑی گمراہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ٹھیک ہے، یہ مفوضہ پہلے زیادہ تعداد میں موجود تھے، ابھی کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ہمارے پاس ابھی دلیلیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو بیان کیا. یہ پیچھے کی دلیل میں نے عقلی بیان کر دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ ذکر
کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کے لیے بیان کریں ان کے اوپر نازل کیا ہوا ہے، ان کی طرف نازل کیا کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وظیفہ تھا بیان کرنا، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ سب سے اہم علم آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کے پاس ہوگی تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے تو آپ کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ یعنی نبی علیہ السلام آپ کو استنجے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ معاف کرے ایک شخص اپنی بیوی کے پاس کیسے جائے گا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو بتا رہے ہیں اور عقیدہ نہیں بتا کے جا رہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے، تفویض کا مطلب کیا ہے؟ انسان یہ کہے کہ رحمان کے اندر کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب اگر کوئی ہے تو اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو پتا تو ہے لیکن اللہ نے ہمیں بھی بتایا، ہم بھی رحمان کے اندر رحمت ہے اسے مانیں گے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ اس میں تھوڑا سا یہ پوائنٹ مشکل تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ کنفرم کر دیں مجھے لکھ کے سارے، باقیوں کو بھی سمجھ آیا محیط بھائی کے علاوہ؟ ایزی تھا، اوکے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اوکے جی۔ تنبیہ، ایک اہم چیز ہے، سلف صالحین سے ہماری مراد صحابہ، تابعین اور ائمہ دین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صفات الہیہ کے معنی ثابت کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے، یا حدیث میں کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی بات تو نہیں کر سکتے جو سننے والے کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا جس کے اندر کوئی میننگ نہ ہو۔ اللہ ثانی فرمایا ایسی بات نہ اللہ کر سکتے ہیں نہ رسول اللہ کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن و سنت میں جو صفات آئی ہیں ان کے ظاہر معنی کو مانتے تھے، لیکن ان کی کیفیت کیسے ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی اس کی تفویض کر دیتے تھے۔ یعنی ہم مفوضہ کیا کرتے ہیں؟ معنی کا بھی انکار کرتے ہیں اور کیفیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم معنی کا انکار نہیں کرتے، ہم معنی کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم کیفیت کا کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے، انکار نہیں کرتے، کیفیت ایک ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسے کہ امام مالک کے قول میں گزرا پیچھے، الاستواء معلوم وکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، یہ جو پیچھے ہمارا ابھی قول گزرا ہے امام مالک کا، وہ اس کے اوپر دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ نہیں نہیں الحمدللہ۔ اگلا قاعدہ پڑھ لیں یا میرے خیال میں یہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا آگے؟ تو جتنا آپ سے ہم نے ٹائم مانگا ہوا ہے وہ تو 40 منٹس ہیں، آگے پڑھ لیں یا کیا کہتے ہیں محیط بھائی؟ میری طرف سے تو یس ہے، انشاءاللہ باقی دیکھ لیں۔ آئی ووڈ ریکمینڈ نو۔ دیکھیں حمزہ بھائی جو ہے نا وہ نو کہہ رہے ہیں، اللہ ثانی فرمائے۔ خیر، اللہ کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ، یہاں پہ ہم رکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس قاعدے کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرا قاعدہ، تیسرا قاعدہ، یہ اصل میں یہ جو بھی دوسرا قاعدہ ہے نا یہ بھی کافی ہم سے ٹائم لے گا، تو یہ تقریباً 10 کے آس پاس قاعدے ہیں، اور میں کوشش کروں گا اگلی کلاس میں کہ 3 قاعدے ہم ایک کلاس میں پڑھ لیں اور 5 جو ہے وہ قاعدے ہم سمجھ لیں 4-5 کلاسز میں، اور پھر اس کے بعد ہم صفات کو ڈسکس کر کے آگے چیزوں کو انشاءاللہ ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ جی، ان کو نام جیسا یاد بھی کرنا ہے، یہ چیز لازمی ہے، یہ ایک قاعدہ آپ کو نام جیسا یاد ہونا چاہیے اور اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کا سوال انشاءاللہ کر سکتے ہیں، ویسے سوال سے بچنا چاہیے۔ تابعین، دیکھیں صحابہ کے ساتھ جو رہتے ہیں، جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم تابعین کہتے ہیں، اور جو تابعین کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں اتباع تابعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ائمہ دین کون ہوتے ہیں؟ ائمہ دین امت کے وہ کلاسیکل اسکالرز ہوتے ہیں جن کو ساری کی ساری امت مانتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے امام بخاری ہو گئے، کوئی دین کا کوئی مسلمانوں کا ایسا گروہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ امام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو امام احمد کو امام نہ مانتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ایسے اگریڈ اپون، یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے ان کو مانتے ہیں۔ شیخ ابن باز بے شک امام ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن جب ہم امام کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ کلاسیکل اسکالرز ہوتے ہیں پہلے 300 سال کے۔ امام ابن باز بھی امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ثانی فرمائے، لیکن جب ہم ائمہ دین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری مراد وہ پیچھے والے علماء ہوتے ہیں، پیچھے والے ائمہ ہوتے ہیں۔ امام کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جس کی آپ پیروی کرتے ہو، جس کے آپ پیچھے چلتے ہو، ٹھیک ہے؟ امام کا لٹل میننگ یہ ہوتا ہے، امام سے نکلا ہے نا، امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے اور آپ اس کے پیچھے ہوتے ہو۔ مسجد میں بھی جو امام ہوتا ہے نماز کا، آپ اس کے پیچھے ہوتے ہو، یا تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، یا جو آپ نماز کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہوتی ہیں اس کے پیچھے کرتے ہو، اس سے پہلے نہیں کرتے۔
बात क्लियर है इंशाल्लाह। जी। जी, पीडीएफ नोट्स शेयर होते हैं, हर क्लास में शेयर, हर क्लास के बाद शेयर होते हैं, तो इसके नोट्स भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। हैदर भाई, आपने कहा कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है उनको हम अकल से साबित नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसी चीज़ें कि अगर जो हमें हदीस और कुरान के ज़रिए से पता चली हम उस पर ईमान लाते हैं। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम किसी और को अगर बताते हैं तो तरीके से टू सम एक्सटेंट साबित करते हैं अकल हम्म। के ज़रिए। जैसे अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, अल्लाह खालिक है। हम्म। तो अब हम एक जनरल में कहें कि एक हर चीज़ का एक क्रिएटर होता है, जैसे हर हादिस का एक मुहद्दिस होता है। तो अब उस हम्म। सिलसिले को ख़त्म करने के लिए एक एंड पर पहुँचते हैं, तो वो अल्लाह है, और अल्लाह जो है हर चीज़ का खालिक है। तो ये एक अकल के ज़रिए से वो चीज़ नहीं साबित हुई? अकल के तरीके से वो साबित तो हुई है ना, बेशक ऐसे हुई है, इसमें हमें इससे इशू नहीं है कि आप एक साबित शुदा जो चीज़ जो कुरान हदीस में साबित हो, आप दूसरे बंदे को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें अकल इस्तेमाल करो। ठीक है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आप अकल को मतलब आज़ाद लेकर चलो, उससे चीज़ों को साबित करो। समझ आ रही है? ये अहल सुन्ना और मुतकल्लिमीन के दरमियान फ़र्क है कि मुतकल्लिमीन अकल को आज़ाद लेकर जाते हैं, जबकि अहल सुन्ना, यानी वो अहल सुन्ना से यहाँ मुराद सहाबा ताबीन अथवा ताबीन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो साबित कुरान और हदीस से ही करते हैं, उनके पास दलील कुरान और हदीस ही है। हाँ, किसी बंदे को समझाने के लिए एक चीज़ हम फिर क्या कर सकते हैं, अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं।